बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा, मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब है, इसी वजह से बहुत माजरत के साथ। तेरा इश्क मेरी बंदगी, किरण रफ़ीक, किस्त नंबर 8। जैसे ही आबी डिस्चार्ज होकर घर आया, ज़ुबैर ने सब घर वालों से अपने जज्बाती रवैये की माफ़ी मांगी और सबकी रजामंदी से महा और आबी का निकाह करवा दिया था। और आज अज़ीज़, ज़ेबा, ज़रलाल और अब्दुल्ला लंदन जा रहे थे। आबी बेटा सब सामान रख लिया है? ज़ेबा ने अब्दुल्ला से पूछा, जो अपना हैंड कैरी पकड़ कर बाहर आ रहा था। जी मामा, अब्दुल्ला इधर उधर देखते हुए बोला। माहा को ढूंढ रहे हो? ज़ुबैर ने पूछा। नहीं तो। अब्दुल्ला अपनी चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदा सा नज़रें झुका गया था। बाबा देखें, अभी ब्लश कर रहा है। ज़रलाल अब्दुल्ला का चेहरा देखकर बोला। जवाब में अब्दुल्ला ने ज़रलाल को घूरने की नाकाम कोशिश की तो सब ने बेसाख्ता कहका लगाया। मामा, मेरा वायलिन रूम में रह गया है, मैं वो लेकर आता हूँ। ये बोलकर अब्दुल्ला घर के अंदर की जानिब भाग गया। बाबा, मुझे एक बात तो बताएं कि आप बड़े हो या बड़े पापा बड़े हैं, क्योंकि मैं जब भी आपसे पूछता हूँ आप बात को घुमा देते हो। ज़रलाल ने बेतुका सवाल किया। बाबा जान बड़े हैं, जवाब वहाज ने दिया। तो फिर आप बड़े पापा को बड़े पापा क्यों बोलते हो? ज़रलाल ने कन्फ्यूजन से पूछा। वो इसलिए कि जब ये छोटा था तो अज़ीज़ काफ़ी हेल्दी था, जबकि तुम्हारे बाप तो फिटनेस का दिलदादा था, इसलिए इसने अज़ीज़ को बड़े बाबा बोलना शुरू कर दिया था। अहमर मलक ने मुस्कुराते हुए ज़ुबैर की फ़िटनेस पर तंज़ किया, जबकि बाकी सब मुस्कुरा दिए। माहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब्दुल्ला ने माहा के कमरे में दाखिल होते ही पूछा। डांस कर रही हूँ, नज़र नहीं आ रहा? रो रही हूँ, मारुश चिढ़ कर बोली। अच्छा, क्यों रो रही हो? क्योंकि तुम मामा, बड़े पापा और ज़रलाल भाई को मुझसे दूर ले जा रहे हो, वो सूं करते बोली। अच्छा, तो मैं भी तो जा रहा हूँ ना, क्या मेरे जाने का दुख नहीं हो रहा? नहीं, क्योंकि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। अच्छा, अब तो ये बुरा इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जुड़ गया है? अब्दुल्ला मुस्कुरा कर बोला। माहा ने नासमझी से अब्दुल्ला को देखा और बोली। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। ये बताओ, मुझे मिस करोगी? हाँ ना, मैं तुम सबको बहुत मिस करूँगी, माहा ने मासूमियत से जवाब दिया। अब्दुल्ला को इस वक्त वो अपने दिल के बहुत ही करीब महसूस हो रही थी। अब्दुल्ला आगे बढ़ा, इसका चेहरा दोनों हाथों में थामते हुए बोला। एक वादा करो कि मेरा इंतज़ार करोगी हर हाल में और कभी भी मुझसे दूर जाने का नहीं सोचोगी। माहा ने ना समझी से अब्दुल्ला को देखा। प्रॉमिस करो। अब्दुल्ला ने इसके आगे हथेली फैलाई। माहा ने इसकी हथेली पर अपना हाथ रखा तो अब्दुल्ला ने इसकी पेशानी पर बोसा दिया और बोला, चलो नीचे, सब वेट कर रहे हैं। ये बोलकर इसने माहा का हाथ पकड़ा और इसे नीचे ले गया। लेकिन कौन जानता था ये मुलाकात इन दोनों की आखिरी मुलाकात थी और किस्मत एक बार फिर अब्दुल्ला को आजमाने वाली थी। हंसी थी जिसकी गुलाब की कली, ना जाने कहाँ से मुझको आ मिली। मैं मुस्तरब था अपने जज्बों से, वो फिर से मुझको आ मिली। मुझे डर था इसके बिछड़ने का, ना जाने दिल ने कैसी चाल चली। मुझे इश्क हो गया इसकी ज़ात से, ये हकीकत मुझ पर आ खुली। फिर हिज्र की एक सर्द हवा चली और यूं एक नामुकम्मल दास्तान इश्क की शाम ढली। हाल लोकेशन इस्लामाबाद। यार, वजी लड़कियों को ना तो स्मगल किया जा रहा है और ना ही इनकी डील वगैरह की जा रही है। रुस्तम और उस्मान मुकम्मल खामोश हैं और मुझे ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा लग रही है। अली और वहाज दोनों वहाज के ऑफिस में बैठे थे जब अली बोला। वो इसलिए कि अब तक इन्हें यही समझ नहीं आ रही कि इनकी सारी अनलीगल फैक्ट्रीज में आग लग कैसे गई। वहाज एक फ़ाइल पढ़ते हुए बोला। लेकिन मुझे लग रहा है वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। जानता हूँ कि वो दोनों क्या प्लान कर रहे हैं। वहाज फ़ाइल टेबल पर रख कर अली की जानिब देखते हुए बोला। तो फिर मुझे भी बता कि ये इन दोनों की क्या प्लानिंग है। कल वो लोग लड़कियों को दुबई वाले क्लाइंट्स और जबरान लगारी यानी मेरे साथ डील करने वाले हैं। वहाज ने इत्मीनान से जवाब दिया। अली को इसका इत्मीनान देखकर अंदाज़ा हो गया था कि कल वहाज कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए इसने पूछा, वजी क्या प्लान है? क्योंकि तेरा इत्मीनान देखकर मुझे लग रहा है कल रुस्तम को बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। जवाब में वहाज मुस्कुराया और बोला, तू वाकई नुमान सर का ही बेटा है।
खैर प्लान तो कल तुम सबको ऑन दी स्पॉट ही पता चलेगा। मतलब ये कि मेजर वहाज अहमद अपने प्लान में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकते। अली ने मसनूई गुस्से से कहा, हाँ बिल्कुल नहीं कर सकता। वहाज जवाबन बोला, अच्छा ये बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तू भाभी से वाकई मोहब्बत करता है या अंकल की बात का ईमान रख रहे हो? अली ने संजीदगी से पूछा, सच बताऊं तो मैंने ये रिश्ता बाबा की वजह से जोड़ा था। फिर इनके जाने के बाद मैंने यशफा को फॉलो करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मैडम थोड़ा ज़िद्दी ज़रूर हैं, लेकिन जब से मोहब्बत करती हैं, जिससे मोहब्बत करती हैं, इसके लिए जान भी हाजिर कर देती हैं। और मैं चाहता हूँ इसे मुझसे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाए, ताकि वो जब भी वहाज का नाम सुने तो उसका दिल मुझे मिलने के लिए, देखने के लिए तड़प उठे। और तेरी मोहब्बत? अली इसके चेहरे पर कुछ खोजते हुए बोला, मेरा जुनून बन चुकी है वो मोहब्बत, तो कहीं पीछे रह गई है। ओ तो मतलब हमारा लड़का पागल हो गया है? अली मजाक से बोला, जी बिल्कुल आपकी तरह। वहाज जवाबन बोला, वैसे यार एक बात है। अली बज़ाहिर संजीदगी से बोला, लेकिन आंखों में शरारत वाज़े थी। क्या? यही कि जबरान लगारी वाला प्लान है सॉलिड? हाँ ये तो है। वहाज ने इसकी तायद की, जो कि इसे महंगी पड़ने वाली थी। अच्छा मतलब तूने इसलिए मुझे ड्राइवर बनाया ताकि तू खुद इस खूबसूरत लड़कियों को जी भर के देख सके और तुझे कोई रोकने वाला भी ना हो? हाँ हाँ बिल्कुल। वहाज ने इसे मज़ीद चिढ़ाया, वजी यशफा भाभी का नंबर है मेरे पास। अली ने इसे डराना चाहा। अच्छा मेरे पास नहीं है, चल बता मैं भी नोट कर लूँ। वजी तू क्या इस दुनिया में किसी से भी डरता नहीं? अली हार मानते हुए बोला, हा हा। वहाज ने बेसाख्ता कहका लगाया और बोला, डरता हूँ काकरोच से, छिपकली से, शहद की मक्खियों से, और बस बस मेरे ऊपर ज़्यादा तंज करने की ज़रूरत नहीं है। अली उसका जवाब सुनकर बोला, चल ये बातें छोड़ और कल के बारे में बाकी सबको इन्फॉर्म कर दे। थोड़ी देर पहले वाली शरारत की जगह अब संजीदगी ने ले ली थी। ठीक है, वो इनको सुबह 11 बजे का टाइम देना, क्योंकि रुस्तम से मिलने से पहले मैं सबको कुछ पॉइंट्स क्लियर कराना चाहता हूँ। वहाज कुछ याद आने पर बोला। अली ने अपना सर साबत में हिलाया और मोबाइल पर नंबर डायल करने लगा, जबकि वहाज दोबारा फाइल पढ़ने में मसरूफ़ हो गया था। भाई आप कहीं जा रहे हैं? हनान जबरान को तैयार होता देख कर बोला। इस मुसीबत को भी अभी नाज़िल होना था। वहाज ने दिल से सोचा, हाँ हनी हनान, वो एक मीटिंग है, इसी के सिलसिले में जा रहा हूँ। हाँ मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा, इसलिए डिनर पर मेरा वेट मत करना। वहाज जबरान ये बोलकर अपने रूम से बाहर निकल गया। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, अली यानी शर्फ ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। इससे पहले कि अली वहाज से पूछता कि कहाँ जाना है, वहाज के मोबाइल का रिंग करने लगा। वहाज ने कॉल पिक की और बोला, हाँ शहरियार सब सेट है और कैमरे वगैरह भी लगा दिए। गुड, अब तुम और हारिस वहाँ से निकलो और होटल के सबसे निचले वाले फ्लोरों के रूम नंबर 105 में मेरी अगली इंस्ट्रक्शन का वेट करो। ओके फ़ी अमान अल्लाह। ये बोलकर वहाज ने कॉल ड्रॉप की और अली को एक होटल की जानिब गाड़ी ले जाने का बोला, जिस पर अली ने बगैर कुछ पूछे अमल किया। वजी एक बात पूछूं? हाँ पूछो, और वैसे भी तुम्हें कब से इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई? वहाज जो बैक सीट पर बैठा मोबाइल में मसरूफ़ था, अली को इजाज़त देते हुए मुस्कुराया। जब से तेरी शादी हुई है, अली तेज़ी से बोला, लेकिन जब वहाज ने इसे घूरा तो बोला, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही। कल तो तुम रुस्तम से ऑलरेडी लड़कियों की डील करने वाले हो, फिर आज उस्मान खान से मीटिंग, बात कुछ हज़म नहीं हो रही। अली ने संजीदगी से कहा, संजीदगी से पूछा। जवाब में वहाज मुस्कुराया और बोला, यू जस्ट वेट फॉर टुमारो मीटिंग। इन्हीं बातों में वो मतलूबा होटल पहुंच गया था। जैसे ही वो होटल के अंदर दाखिल हुआ, सामने इसे उस्मान का पीए हमाद नज़र आया और मगरूराना चाल से इसकी तरफ बढ़ा और बोला, वेयर इज़ खान? रूम नंबर 307, इनफेक्ट फिफ्थ फ्लोर। जैसे ही हमाद ने जवाब दिया, वहाज लिफ्ट की तरफ बढ़ा और मतलूबा रूम तक पहुंचा। रूम में एंटर होते ही शराब की स्मेल इसकी नाक से टकराई। कमीना इंसान, वहाज बड़बड़ाया। आगे बढ़कर बोला, आर यू उस्मान खान? उस्मान जबरान को देखते ही अपनी जगह से उठा और हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया, जिसे वहाज ने मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया और बोला, काम की बात करो तो बेहतर है।
کیونکہ ان فالتو چیزوں کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ سر وہ آپ کل رستم سے ڈیل کرنے والے ہیں تو سوچا کہ پہلے مجھ سے بات کر لیں، کیونکہ لڑکیوں کی پرائز میں سیٹ کروں گا۔ عثمان نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہ سرکار کہ اگر آپ چاہیں تو آپ لڑکیوں کو اپنی مرضی کی قیمت پر خرید سکتے ہیں، اور تم یہ آفر مجھے کیوں دے رہے ہو؟ وہاج نے جان بوجھ کر ایسا بولا تاکہ عثمان کو کوئی شک نہ ہو کہ اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے، کیونکہ رستم کے انڈر اب میں کام نہیں کر سکتا اور میں اپنا دھندا الگ سے شروع کرنے والا ہوں۔ عثمان خان نے جواب دیا، تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں اور میں مان بھی لوں گا، تو کیا رستم تمہیں ایسے کرنے دے گا؟ پچھلے 2 سالوں سے اس رستم گالی کے پیچھے اس کا دھندا سنبھالا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملا؟ صرف بے عزتی، جو میں کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ اور رہی بات رستم کو پتہ چلنے کی، تو اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ لڑکیاں کہاں اور کیسے غائب ہوئیں، کیونکہ وہ ایک عقل سے پیدل انسان ہے۔ عثمان خان بمشکل اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری آفر منظور ہے، لیکن کل کی یہ میٹنگ کا کیا وہ کینسل کرواؤ گے؟ وہاج مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا، حالانکہ دل کر رہا تھا کہ عثمان خان کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ نہیں، وہ سب میں ہینڈل کر لوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان خان شیطانی مسکراہٹ سے کچھ سوچتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں۔ یہ بول کر وہاج اٹھنے ہی لگا تھا جب عثمان خان بولا، ویسے جناب آپ نے شراب نہیں پی، مطلب آپ ہم سے راضی نہیں ہیں؟ جبران لغاری شراب اور شباب اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، اتنا تو تمہیں علم ہوگا۔ یہ بول کر وہاج وہاں سے نکل گیا۔ کیا عثمان خان جیسے لوگ بھول گئے ہیں کہ اللہ ان جیسے لوگوں کو روز حشر اکٹھا کرنے والا ہے اور ان کے اعمال کی سزا دینے والا ہے؟ جب انسان شراب پیتا ہے تو اسے کسی کی تمیز نہیں رہتی کہ اس کے لیے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ شراب تو وہ چیز ہے جو انسان کو اس کی ماں اور بیوی کا فرق بھلا دیتی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن پاک میں شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور حکم جاننے کے 13 ناپاک شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت دشمنی ڈالے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور بے شک ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہی عذاب ہے۔ آشو جلدی کرو یار، میں تھک گئی ہوں۔ اس وقت اریبہ، یشفا اور مومنہ شاپنگ کرنے آئی ہوئی تھی، کیونکہ پرسوں کی فلائٹ سے یشفا اور اریبہ دونوں اسد کے ساتھ واپس لاہور جا رہی تھیں۔ مومنہ اور یشفا دوپٹے میں تھیں، جبکہ اریبہ نے عبائے کے ساتھ اوپر نقاب کیا ہوا تھا۔ اچھا میری جان، بس وہ اگلی شاپ سے 2-3 سینڈلیں دیکھ لوں، پھر چلتے ہیں۔ یشفا یہ بول کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ مومنہ بھی اس کے ساتھ تیز تیز چل رہی تھی، جبکہ بیا جو پہلے ہی تھکی ہوئی تھی آہستہ سے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ اریبہ بے دھیانی سے چل رہی تھی جب وہ کسی سے ٹکرائی، اور اس سے پہلے وہ گرتی کسی نے اسے تھام لیا۔ اریبہ نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں، لیکن جب اسے یقین ہوا وہ گری نہیں بلکہ کسی کی باہوں کے حصار میں ہے، تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھولیں تو سامنے جبران لغاری یعنی وہاج تھا۔ اب اریبہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ وہاج نے غور سے اریبہ کی آنکھیں دیکھیں اور بولا، مس آر یو آل رائٹ؟ جواب میں وہ سر ہلا کر وہاں سے جانے ہی لگی تھی جب وہاج نے اس کا بازو پکڑ لیا اور بولا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں؟ اس کی بات سن کر اریبہ کا چہرہ فک ہو گیا، جبکہ ڈر اور خوف اس کی آنکھوں سے واضح ہو رہا تھا۔ مطلب وہ جبران لغاری کو جانتی تھی۔ شاپ میں انٹر ہوتے ہی جب یشفا نے اریبہ کو اپنے ساتھ نہ پایا تو اس نے نظریں دوڑا کر ادھر ادھر دیکھا تو اریبہ کا بازو ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھ کر غصے سے واپس آئی اور وہاج کا بازو پکڑ کر بیا کو اس سے الگ کیا اور ایک زوردار تھپڑ وہاج کے منہ پر مار دیا اور چلاتے ہوئے بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ آئندہ اگر میری بہن کو ہاتھ لگانے کا سوچا بھی تو تمہارا ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گی، سمجھے؟ یہ بول کر جیسے ہی وہ مڑی، وہاج نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ یشفا چونکہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے اس کے سینے سے ٹکرا گئی اور وہاج کے اتنے نزدیک تھی کہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کی آواز بخوبی سن رہے تھے۔ وہاج اس کی طرف جھکا اور اس کے کان کے پاس جا کر بولا،
آج بہت ہی برا کیا ہے تم نے جبران لغاری کو تھپڑ مار کر۔ جبران لغاری اپنی انسلٹ نہیں بھولتا اور نہ ہی بھولنے دیتا ہے، اور اس تھپڑ کا بدلہ تم اور تمہاری بہن دونوں چکاؤ گی۔ یہ بول کر وہاج نے جان بوجھ کر اپنا بایاں گال یشفا کے دائیں گال سے ٹچ کیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، سی یو سون بیبی۔ یہ بول کر وہاج وہاں سے چلا گیا، جبکہ یشفا نے ایک ملامتی نظر ان سب لوگوں پر ڈالی جو صرف تماشا دیکھ رہے تھے، اور بیا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ اشو تم ٹھیک ہو؟ مومنہ نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یشفا بمشکل مسکرائی اور بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم چلاؤ گاڑی۔ آئی ایم سوری میجر احمد، میں خود کو چھونے کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتی سوائے آپ کے لیکن آج پھر میری جلد بازی نے مجھے آپ کے سامنے مجرم بنا دیا۔ یشفا نے آنکھیں بند کر کے سوچا، جبکہ اریبہ ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ جبران لغاری کہیں اسے پہچان تو نہیں گیا۔ ماضی، لوکیشن لندن۔ یار ابھی کافی دن ہو گئے ہیں، بابا لوگوں سے بات نہیں ہوئی۔ زرلال عبداللہ سے بولا جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، کافی دن ہو گئے پاکستان والوں کی خبر لیے، عبداللہ بولتے ہوئے خود بخود مسکرانے لگا۔ ویسے ابھی ایک بات ہے، زرلال بولا۔ کیا؟ یہی کہ 7 سال ہو گئے ہیں تیری شادی کو، لیکن تیری محبت میں کوئی کمی نہیں آئی مہا کے لیے، زرلال نے رشک سے جواب دیا۔ عبداللہ مسکرایا، لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھ کر زرلال کی طرف دیکھ کر بولا، اور اس لیے کہ میری محبت ہر غرض سے پاک ہے۔ تم جانتے ہو زرلال، جب محبت خود غرض ہوتی ہے تو انسان کو نہ تو سکون ملتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی محبت پر اعتبار کر سکتا ہے، اور 7 سال سے میں اس کا ہجر برداشت کر رہا ہوں کیونکہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بھی میرا انتظار کرتی ہے، اور دوسری یہ کہ وہ مجھے خود سے زیادہ چاہتی ہے، اور پتہ ہے میری محبت کی شدت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مجھے ہجر کے بعد انعام میں ساری زندگی اس کا ساتھ ملنے والا ہے۔ ابھی تو اور تیرا یہ فلسفانہ گفتگو میری سمجھ سے باہر ہے، زرلال ابھی کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ اس لیے میرے بھائی کہ تم محبت جیسی بیماری میں ابھی مبتلا نہیں ہوئے، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے اس کو جواب دیا۔ ابھی زرلال کھانا لگ گیا، آ جاؤ۔ اس سے پہلے کہ زرلال کچھ بولتا، زیبا کی آواز ان دونوں کو سنائی دی۔ ماما آ رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ بولے اور روم سے باہر نکل گئے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ دونوں نے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچتے ہی احمد ملک عزیز اور زیبا کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، احمد ملک جواب میں کہا۔ بولا، ابھی زیبا کھانا ڈالنے ہی لگی تھی کہ لاؤنج میں موجود ٹیلی فون بج اٹھا۔ میں دیکھتی ہوں۔ زیبا یہ بول کر کال ریسیو کرنے چلی گئی۔ جیسے ہی زیبا نے کال ریسیو کی، اس کے کانوں سے وہاج کی بھری ہوئی آواز ٹکرائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے وہاج، اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ جواب میں وہاج خاموش رہا تو زیبا کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا اور پریشانی سے بولی، وجی میرے چاند سب ٹھیک ہے نا؟ ماما بڑے پاپا کہاں ہیں؟ یہی ہیں، وہ بھی میں بلاتی ہوں، لیکن مجھے بتاؤ کہ سب ٹھیک ہے نا؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ جی ماما، آپ پلیز بڑے پاپا کو بلا دیں۔ وہاج بمشکل اپنے آنسوؤں کو روکے ہوئے تھا۔ عزیز، عزیز، زیبا کی آواز سن کر سب لوگ لاؤنج میں آ گئے۔ عزیز نے زیبا کو پریشانی میں دیکھا تو پوچھا، زیبا کیا ہوا؟ عزیز، وجی کی کال ہے، وہ مجھے بہت پریشان لگ رہا ہے، آپ پلیز اس سے پوچھیں کہ سب ٹھیک ہے نا؟ زیبا نے یہ بول کر ریسیور عزیز کو تھما دیا اور خود پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم وجی، بیٹا کیا حال ہے؟ اور زیبا بول رہی ہے کہ تم تھوڑے پریشان لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ عزیز نے ایک ہی بار میں سارے سوال کر ڈالے تھے۔ جواب میں وہاج کا ضبط جواب دے گیا اور وہ زاروں قطار رونے لگا۔ عزیز کو اس کا رونا تشویش میں مبتلا کر رہا تھا، اس لیے بولا، وجی رو کیوں رہے ہو؟ سب گھر والے یہ سن کر ہی پریشان ہو گئے تھے۔ وہاج رو رہا تھا، مطلب بات بہت بڑی تھی کیونکہ وہ ایک سولجر تھا، اتنی جلدی ہمت نہیں چھوڑتا تھا۔ بڑے پاپا، آئی نیڈ یو، پلیز کم بیک۔ وجی بتاؤ گے کہ بات کیا ہے؟ عزیز نے جھنجھلا کر پوچھا۔ بڑے پاپا، بابا، ممی اور مہا ہمیں اس دنیا میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں، وہاج نے بمشکل جواب دیا۔ وجی پلیز صاف صاف بات کرو، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بڑے پاپا، میں ڈیوٹی سے کچھ دن کی چھٹی لے کر گھر آیا تھا، لیکن جب گھر پہنچا تو ہر چیز جلی ہوئی تھی اور بابا لوگ بھی کہیں نہیں تھے۔ پھر میں نے محلے والوں سے پوچھا تو پتہ چلا گھر میں 3 دن پہلے آگ لگی تھی، جس کی لپیٹ میں ممی، بابا اور مہا تینوں آ گئے تھے۔ محلے والوں کو گھر سے 3 لاشیں ملی تھی جن کو انہوں نے کل ہی دفنایا ہے، وہاج نے روتے ہوئے جواب دیا۔ وجی ہم ابھی آ رہے ہیں۔
عزیز نے یہ بول کر ریسیور رکھ دیا تھا۔ صوفے پر احمر ملک کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ سب اس کے رونے سے پریشان ہو گئے، جبکہ احمر ملک نے عزیز سے پوچھا، عزیز بیٹا کیا بات ہے؟ بابا جان، یہ بول کر عزیز احمر ملک کے گلے لگ گیا اور روتے ہوئے بولا، بابا جان، آپ کا لاڈلا بیٹا، بیٹی جیسی بہو اور ہماری ماں کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں آگ لگی تھی جس کے باعث وہ تینوں ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ زرلال، عبداللہ اور زیبا سب سکتے کی کیفیت میں تھے۔ زرلال کا سکتہ سب سے پہلے ٹوٹا اور عزیز کو احمر ملک سے الگ کر کے اس کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا، بڑے پاپا یہ سب جھوٹ ہے نا؟ بولیے نا بڑے پاپا، وجی بھائی نے مجھ سے خود بولا تھا کہ وہ ممی پاپا اور میری چوہیا کا خیال رکھیں گے۔ وہ اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں سب جھوٹ ہے بابا، ممی اور ماہا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بڑے پاپا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وجی بھائی مجھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ دونوں جھوٹے ہو۔ سنا آپ نے بابا، ممی اور ماہا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے۔ وحاش لاؤنج میں موجود چیزوں کو توڑتے ہوئے بولا، جبکہ عبداللہ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ احمر ملک یہ خبر سن کر، اپنے لاڈلے پوتے کا یہ حال دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ بابا جان آپ بھی جلدی سے گاڑی نکالو۔ عبداللہ ایک روبوٹ کی طرح آگے بڑھا اور عزیز کی مدد سے اسے ہاسپٹل لے کر چلا گیا، جبکہ زرلال زیبا کے پاس اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور بولا، ماما بابا نے مجھے خود کہا تھا کہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تو مجھ سے ملے بغیر ہی چلے گئے۔ ممی مجھے ہمیشہ بولتی تھی کہ میں آپ کو تنگ نہ کیا کروں۔ ماما میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا، آپ پلیز ممی سے بولیے نا کہ وہ واپس آ جائیں۔ زرلال ہوش میں آؤ۔ زیبا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے بولی، جو آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا، ماما ماہا کو میں کبھی بھی چوہیا نہیں بولوں گا، وہ کبھی بھی اس کے حصے کی چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا اور کبھی اسے تنگ نہیں کروں گا۔ آپ پلیز اسے بولیں وہ واپس آ جائے، ورنہ اس کا یہ بھائی مر جائے گا، ماما مر جائے گا۔ زرلال نے روتے روتے اپنا سر زیبا کی گود میں رکھ دیا تھا، جبکہ خود زیبا بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ تسلی کا ایک لفظ نہیں تھا اس کے پاس، وہ کیسے تسلی دیتی؟ اور وہ زرلال کو ماں باپ اور بہن سے جدائی کا غم چھوٹا تو نہیں ہوتا نہ تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔